شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، اے غریب الغرباء سن ہم سب کی صدا، ہم کو روزے پہ بلا اپنا زوال بنا، مولا رضا یا رضا مولا رضا، مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا، مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا، مولا رضا مولا رضا یا رضا مولا رضا مولا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، وهو خیر ناصر ومعین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، السلام علیک یا ثامن الحجج، السلام علیک یا سیدی و مولائی یا علی ابن موسیٰ الرضا، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، عشرہ کرامت کی آج 10ویں نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں اسی روایت کا ادامہ بیان کیا جائے گا کہ جس کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، کہ جس میں میرے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فضیلتوں کا معیار بتا رہے تھے کہ ہماری فضیلتیں کس طرح بیان کی جائیں اور کیا روش اختیار کی جائے۔ تو اس روایت میں میرے مولا ابراہیم ابن ابی محمود سے ہم کلام تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہماری روایتوں کو اور ہماری فضیلتوں کو بیان کرنے والوں کو کیسے پرکھا جائے، کیسے دیکھیں، کس نگاہ سے دیکھیں کہ ان کی بات اہمیت کی حامل ہو۔ امام نے فرمایا، دیکھو کہ وہ خدا کے اشارے پہ بول رہا ہے یا شیطان کے اشارے پہ بول رہا ہے۔ بات کو دیکھنے سے پہلے بات کرنے والے کو پرکھو کہ وہ کس کے ایما پر اپنی زبان ہلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے آگے فرمایا، ثم قال الرضا علیہ السلام، یا ابن محمود ان مخالفین وضعوا اخبارا فی فضائلنا وجعلوها على اقسام ثلاثہ، ہمارے مخالفوں نے، ہمارے دشمنوں نے کچھ روایتیں وضع کی ہیں، اپنی طرف سے جعلی روایتیں بیان کی ہیں ہماری فضیلت میں، اور اس کے 3 اقسام ہیں، 3 قسموں کی روایات ہیں۔ احدها الغلو، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن میں غلو کیا گیا ہے، یعنی جس مرتبے پر ہم ہیں ہمیں اس سے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا ہے، وہ غالیین کی روایات ہیں۔ وثانیہا التقصیر فی امرنا، اور دوسری قسم روایتوں کی یہ ہے کہ وہ روایتیں جس میں تقصیر کی گئی ہے، گھٹایا گیا ہے ہمارے امر کو، یعنی جس مقام و منزلت پر ہم ہیں اس سے کم کر کے بیان کیا گیا ہے۔ وثالثها التصریح بمثالب اعدائنا، تیسری قسم ان روایتوں کی ہے کہ جس میں ہمارے دشمنوں پر صراحت کے ساتھ اس میں اسماء، ان کے نام لے کر ان کی عیب جوئی بیان کی گئی ہے، ان پر تبرہ کیا گیا ہے، ان کو سب و شتم کیا گیا ہے، ان کو برا بھلا کہا گیا ہے۔ ان تینوں اقسام کی روایتوں کی امام مذمت فرما رہے ہیں کہ یہ تینوں ہمارے مخالفین کی طرف سے ہیں۔ ایک وہ کہ جو غلو کر رہے ہیں، غالی ہیں، ہمیں ہماری حد سے بڑھا رہے ہیں، ایک وہ کہ جو ہمیں ہماری حد سے نیچے بیان کر رہے ہیں، اور ایک وہ کہ جو ہمارے دشمنوں کو بالتصریح، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، علل اعلان، برملا اظہار کے ساتھ ان کے عیوب بیان کر رہے ہیں، ان کو سب و شتم کر رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُوَّ،
फीना कफ़रू शियातना। होता क्या है कि जब लोग सुनते हैं हमारे बारे में गुलूब वाली रिवायात को, तो कहीं कहा जा रहा है कि ये रब हैं, कहीं कहा जा रहा है कि ये राज़िक हैं, जब ऐसी रिवायात हमारी तरफ से ये सुनते हैं कफ़रू शियातना, तो ये हमारे शियों को काफिर बुलाते हैं, हमारे शियों की तकफीर करते हैं, हमारे शियों को दीन से खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देख रहे हैं कि शिया इस अकीदे का कायल है कि इसका इमाम मंजिला रुबूबियत पर है। इमाम खुद फरमा रहे हैं वनसबू इलल कौल बिरुबूबियतिना, वो निस्बत देते हैं इस कौल की तरफ कि हम खुदा हैं, हम रब हैं। आप जाहिरन महसूस कर सकते हैं इस बात को। आज उमूमी महफिलों में, मजलिसों में कुछ ऐसे अफराद मिंबर पर आ जाते हैं कि जो अलल ऐलान अली जल्ल जलालह, हुसैन जल्ल जलालह, अली राज़िक हैं, अली मुहयी हैं, अली मुमीत हैं, अली रब हैं। ऐसे अफराद हमारी नजरों से औजल नहीं है, वो बरमला मिंबरों पर आते हैं और ऐसे अफकार नुमाया करते हैं। हकीकत में ये शियान हैदर कर्रार की तकफीरियत का बायस बनते हैं। ये शियान हैदर कर्रार की तरफ निस्बत कुफ्र देने का बायस बनते हैं और इमाम इनकी तकजीब फरमा रहे हैं। इमाम ऐसी रिवायतों का इनकार कर रहे हैं। वइज़ा समिअू अत-तक़सीर इअतक़दू फीना, और जब कोई मुक़स्सिर, हमें हमारी हुदूद से गिराने वाला, हमें हमारे मनसब से नीचे उतारने वाला जब तक़सीर बयान करता है हमारी, इअतक़दू फीना, जब लोग ऐसा सुनेंगे तो वो हमारे बारे में यही एतक़ाद रखेंगे कि हमारी वो मंजिलत नहीं है, हमारा वो मकाम और मर्तबा नहीं है। वइज़ा समिअू मसालिब अअदाइना बिअस्माइहिम सलबूना बिअस्माइना, और जब कोई बयान करने वाला हमारे दुश्मनों की इस तरह सब्ब शितम करे, हमारे दुश्मनों के इस तरह ऐब बयान करे कि बितस्रीह बिअस्माइहिम, उनके नाम लेकर उनके अयूब बयान करे, उनके नाम लेकर उन पर तबर्रा करे, तो सलबूना बिअस्माइना, जब ऐसा काम वाक़े होगा तो सलबूना बिअस्माइना, तो लोग हमारा नाम लेकर हम पर सब्ब शितम करेंगे। ये फर्द हकीकत में बायस बन रहा है हमारी सब्ब शितम का। ये फर्द हकीकत में बायस बन रहा है हमसे दूरी इख्तियार करने का। क्यों? क्योंकि ये बित्तस्रीह, इमाम फरमा रहे हैं बित्तस्रीह मसालिबा अदाइना बेअस्माइहिम, उनके नाम लेकर तबर्रा किए जा रहे हैं। ऐसे फेल का नतीजा ये होगा कि सलबूना बेअस्माइना, हमारा नाम लेकर हमें बदनाम किया जाएगा, हमारा नाम लेकर हम पर सब्ब शितम की जाएगी। यहां पर पहुंचकर इमाम ने इस्तिशहाद के तौर पर सूरह अनआम की आयत नंबर 108 तिलावत फरमाई। इब्न अबी महमूद से मुखातिब करके कहा कि खुदावंद तबारक व तआला कुरान में भी यही फरमा रहे हैं कि वला तसुब्बु अल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, कि जो मुशरिकीन हैं, कि जो खुदा के अलावा किसी और को बुलाते हैं, कि जो खुदा के अलावा किसी और की इबादत करते हैं, ला यसुब्बून, उनको सब्बो शितम न करो, उनको तबर्रा न करो। क्यों? फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैर इल्म, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो खुदा पे सब्बो शितम करेंगे, वो खुदा को बुरा भला कहेंगे दुश्मनी के तौर पर। बिलाखिर तबर्रा का नतीजा दुश्मनी है। आप किसी पर तबर्रा करोगे तो उसका नतीजा दुश्मनी, और दुश्मनी में वो भी वही काम करेगा। तो इमाम फरमा रहे हैं कि जो अलल ऐलान बित्तस्रीह तबर्रा करते हैं, इमाम उससे मबर्रा है। ये वो तरीका है कि जिससे हकीकत में आले मोहम्मद से लोगों को दूर किया जा रहा है, चाहे वो गुलूव की सूरत हो,
چاہے وہ تقصیر کی صورت ہو یا چاہے وہ تبرہ کی صورت ہو. امام ان تینوں صورتوں کو منع فرما رہے ہیں کہ ہرگز یہ روش نہ ہو ہمارے فضائل بیان کرنے کی جس سے لوگ ہماری راہ سے دور ہوں. بلکہ امام تو کھلے الفاظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے عاشق ہوں، تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے محبوب ہوں، تو ہمارے محاسن کلام کو ان کے سامنے بیان کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ ہمارا گروہ وسیع ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ ہمارے پاس زیادہ آئیں، تو ہمارے محاسن کلام کو، ہمارے کلام کی خوبصورتی کو بیان کرو تاکہ لتبعون، تاکہ یہ لوگ ہماری اتباع کریں. کوئی غلو سے اتباع نہیں کرے گا، کوئی تقصیر سے اتباع نہیں کرے گا، کوئی تبرے سے اتباع نہیں کرے گا. اتباع تب کرے گا جب حسن کلام امام بیان کیا جائے کہ امام کے کلام کا اثر کیا ہے. اس اثر سے لوگوں کے قلوب اماموں کی طرف مبذول ہوں گے. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے فضائل کس طرح بیان ہوں، نہ غلو کے طریقے سے، نہ تقصیر کے طریقے سے، نہ ہی تبرہ کے طریقے سے. ہمارے فضائل بیان ہوں حسن کلام کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے. ہمارے کلام کی حقیقت ان پر آشکار کیجیے. آگے امام فرما رہے ہیں، یا ابن ابی محمود اذا اخذ الناس یمینا وشمالا، اے ابی محمود جب تم دیکھو کہ لوگ دائیں بائیں جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، رائے حق سے منحرف ہو رہے ہیں، فلزم طریقتنا، اس وقت تم ہمارے رستے کو اپناؤ. تم پر لازم ہے کہ تم ہمارے رستے پر چلو، ہماری روش اختیار کرو. فإنہ من لزمنا لزمناہ، جس نے بھی ہمارے رستے کو لازمی قرار دیا، جس نے بھی اپنے لیے ہم کو لازم قرار دیا، ہم ان کو اپنے لیے لازم قرار دیں گے. جس نے بھی اپنے اندر میں یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. اگر میں الفاظ کو تبدیل کروں تو امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جن کو بھی ہماری ضرورت ہے، ہماری ان کو ضرورت ہے. ومن فارقنا فارقنا، اور جو بھی ہم سے جدا ہوا ہم اس سے دور ہیں، ہم اس سے جدا ہیں. کہ ابن ابی محمود احفظ ما حدثتک فقد جمعت لك فيه خیر الدنیا والآخرہ. اے ابی محمود، جو بھی میں نے ابھی تمہیں بتایا، جو بھی میں نے تمہیں ابھی کہا، ان تمام باتوں کو محفوظ رکھو اپنے پاس، اپنے اندر میں بسا لو ان باتوں کو کہ انہی باتوں میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خیر ہے. جو کچھ بھی دنیا اور آخرت میں چاہتے ہو میری انہی باتوں میں ہے. تو جب ہم امام کے فرمان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آل محمد کے فضائل کی تبلیغ مثبت انداز سے ہونی چاہیے. پہلے مرحلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آل محمد کی فضیلت کون بیان کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے بیان کرنے کی، کس ایما اور کس کے اشارے پر بیان کر رہا ہے. اور دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے، کس روش سے بیان کر رہا ہے. اگر خدا کی طرف سے ہوگا تو اس کا نتیجہ مثبت ہوگا. اگر اس روش کے ساتھ ہوگا کہ جو امام خود فرما رہے ہیں تو اس طریقے سے تبلیغ آل محمد ہوگی، دائرہ آل محمد وسیع تر ہوگا. ہمیں پہچاننا چاہیے ان افراد کو کہ جو خود بے عمل ہیں، ہمیں پہچاننا چاہیے ان افراد کو کہ جو خود تعلیمات آل محمد سے کوسوں دور ہیں اور منبر پر بیٹھ کر فضائل آل محمد بیان کرتے ہیں. یہ آل محمد کی روش اور اس کے رستے سے بہت دور ہیں. ایسے افراد سے فضیلت آل محمد سننی چاہیے کہ جو پہلے خود آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا، مولا رضا یا رضا، مولا رضا، مولا رضا. شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ مولا رضا، شکریہ.